تو محبوب خدا نے 3 بار ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں محبوب خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور اپنے گھٹنے سے کپڑے کو اٹھایا۔ پس محبوب خدا نے فرمایا کہ تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ جناب صدیق اکبر سے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرا جھگڑا ہوا ہے۔ اور کس سے ہوا ہے؟ میرے درمیان اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، ہمارے درمیان کچھ رنجش ہوئی ہے اور میں نے جلدی کی، میں نادم ہوا، یعنی کچھ مجھ سے زیادتی ہوئی اور میں پھر نادم بھی ہوا، یعنی اس پر مجھے پریشانی بھی لاحق ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض بھی کی کہ مجھے معاف کر دیں۔ جب یہ کہا اور ساتھ فرمایا کہ جناب عمر فاروق نے مجھے معاف نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو محبوب خدا نے 3 بار ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے۔ یعنی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غلطی میری تھی، میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا، میں نے معافی مانگی، لیکن جناب عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا تجھے اللہ معاف فرمائے ابو بکر، تجھے اللہ معاف فرمائے، تجھے اللہ معاف فرمائے۔ جناب عمر تھوڑی دیر درمیان میں گزری تو جناب عمر کو احساس ہوا کہ صدیق اکبر ہیں، وہ ناراض ہیں، تو جناب عمر کو پھر احساس ہوا اور سیدھا چل کے گئے جناب صدیق اکبر کے گھر۔ جب گھر پہنچے تو پوچھا کیا صدیق اکبر گھر ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا نہیں وہ تو گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو کوئی ایک اور ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ہی مل سکتے ہیں جناب صدیق اکبر۔ تو جناب عمر دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو محبوب خدا نے جناب عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب صدیق اکبر کو بھی احساس ہو گیا، آپ ڈر گئے۔ جناب صدیق اکبر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہی ظلم کرنے والا تھا، یعنی زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، آپ سیدنا عمر فاروق کو برا بھلا نہ کہیے گا۔ یعنی صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی، خود آ کر شکایت بھی کی ہے، کہا میں نے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا۔ پھر جب حضور کے چہرے کا رنگ بدلا تو گھٹنوں کے بل کہتے ہیں یا رسول اللہ جناب عمر فاروق کو ناراض مت ہوئیے گا، غلطی میری ہے، گناہ میرا ہے، ظلم کرنے والا میں تھا۔ آپ نے یہ جملہ 2 بار کہا اور محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا۔ یہ جملے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں مجھے مبعوث کیا، فرمایا تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا اور صدیق اکبر نے مجھے سچا کہا۔ جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی، صدیق اکبر نے میری تصدیق کی، اور فرمایا کہ جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، اور اپنا مال اور اپنی جان کے ذریعے صدیق اکبر نے میری مدد کی، اور پھر 2 بار فرمایا کہ تم میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑنے والے ہو، یعنی میری خاطر میرے صحابی کو تم چھوڑ نہیں دیتے، اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو کبھی ایذا نہیں دی گئی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اور جامع الاصول کی حدیث مبارک ہے، یعنی اتنا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔